أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، اس کی آمد ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر یہ ماہ مقدس آ چکا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ کیوں آتا ہے؟ کس لیے آتا ہے؟ یہ رمضان ہماری کیسی تربیت کرنا چاہتا ہے؟ مختصر سے اس خطبے میں اس پر بات کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو رمضان المبارک کے آنے کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ سب سے پہلی جو بات ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ کیوں آتا ہے، یہ ہماری کیا تربیت کرنا چاہتا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے یہ رمضان، یہ روزے اس لیے تم پر فرض کیے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اور اللہ کا ڈر آ گیا تو انسان کامیاب ہے، جنتی ہے۔ یہ رمضان ہماری تربیت کرتا ہے کہ ایک مہینہ جس طرح تم نے اللہ کے ڈر سے، اللہ کے حکم پر حلال کاموں کو بھی تم نے چھوڑ دیا ہے، کھانا حلال، پینا حلال، بیوی حلال، یہ ساری حلال چیزیں تم نے اللہ کے ڈر سے، اللہ کی فرما برداری میں ایک مخصوص وقت کے لیے چھوڑ دی ہیں۔ اب ساری زندگی یہی تقوی تمہارے دل میں آ جائے کہ جو جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ یہ تربیت کرنے کے لیے آتا ہے کہ انسان روزے دار ہے اور گھر میں بیٹھا ہوا ہے، بھوکھا اور پیاسا ہے، فریج میں قسم و قسم کے اناج اور فروٹ موجود ہیں، ٹھنڈا اور میٹھا پانی بھی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں۔ اگر کمرے میں چھپ کر پانی پی لے تو اس کی خوشبو تھوڑی ہے کوئی دیکھ لے گا، لیکن نہیں پیتا ہے کہ روزے دار، کس لیے؟ کہ میرے رب کا حکم ہے نہیں پینا۔ تو یہی چیز روزے کا مقصد ہے کہ یہی تقوی اور ڈر اگر ساری زندگی میں آ جائے، بندہ بند کمروں میں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، موبائل پر، نیٹ پر بیہودہ تصویریں اور گندگیاں آ گئی ہیں، اللہ کا ڈر اسی طرح آ جائے جس طرح روزے کی حالت میں آتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، میرے رب نے مجھے دیکھنے سے منع کیا ہے۔ تو یہ روزے کا مقصد ہے، یہ رمضان کا مہینہ اسی لیے آیا ہے۔ پہلا کام اللہ کا ڈر اور تقوی ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اور دوسری بات جو ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیوں آتا ہے، تو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں نیکیوں کی طرف بلانے کے لیے آتا ہے کہ ہمارے دلوں میں نیکیوں کی رغبت آ جائے، ہم نمازیں پڑھنے والے بن جائیں، ہم اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں، ہم صدقات کرنے والے بن جائیں، ہماری زندگیوں میں عبادت کا شوق اور رغبت پیدا ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے نا، جو ابھی شام کو آنے والی ہے، رمضان کی جو پہلی رات ہوتی ہے، اس پہلی رات سے ہی اللہ رب العالمین سرکش شیطانوں کو پکڑ کر باندھ دیتے ہیں، اور جنات، جو شیطان، جن کے اندر شیطانیت ہوتی ہے، گناہوں کی طرف ابھارنے والے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جکڑ دیتے ہیں۔ وغلقت الابواب الجہنم، جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ایک دروازہ بھی جہنم کا کھلا ہوا باقی نہیں چھوڑا جاتا۔ اور فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، ایک دروازہ بھی جنت کا بند نہیں چھوڑا جاتا۔ اور رمضان کی پہلی رات سے لے کر رمضان کے ختم ہونے تک اللہ رب العالمین کی طرف سے کئی فرشتے صدائیں لگانے والے، پکارنے والے، وہ ساری رات، سارا دن انسانوں کو بلاتے ہیں اور پکارتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے طلبگار آگے بڑھ، اے نیکیاں کرنے والے آگے بڑھ۔ اب ریٹ بڑھ چکا ہے، ایک نیکی کا ثواب وہ 70 گنا اور اس سے بھی زیادہ
اللہ رب العالمین نے کر دیا ہے، اور نفل کا ثواب فرض کے مطابق کر دیا گیا ہے، اور فرض کا ثواب کئی گنا چڑھا دیا گیا ہے۔ تو اقبل، اب آگے بڑھ، جنت کے طلبگار آگے بڑھ۔ جس طرح ہمارے ہاں دنیا کے اندر ہر ادارہ اور کمپنی والے، دکانوں والے آفر دیتے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑی بہترین پیکیج اور آفر ہے کہ نیکیوں کا ریٹ بڑھ چکا ہے، اور اللہ رب العالمین کی جنت کھل چکی ہے، جہنم بند ہو چکی ہے۔ تو بلانے والے بھی بلا رہے ہیں کہ آؤ۔ سر دنیا میں بھی کمپنیوں والے بلاتے ہیں نا، مختلف قسم کی اشتہاری مہم کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بلانے والے بلاتے ہیں کہ آؤ نیکیاں کر لو۔ تو رمضان کا مہینہ ہمیں نیکیوں کی طرف بلانے کے لیے آتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود بھی نیکیوں کی طرف رغبت کریں اور گناہوں سے بچیں، اور دوسروں کو بھی نیکیوں کی طرف بلائیں۔ جس طرح وہ فرشتے بلا رہے ہیں تو ہم بھی نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلانے والے بن جائیں۔ تیسرا کام جو اس رمضان کا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری کیا تربیت اور کیسی تربیت کرنا چاہتا ہے، تو ہمیں گناہوں سے روکنا چاہتا ہے کہ گناہوں سے رک جاؤ۔ اسی حدیث میں ہی ہے جو ابھی میں نے پڑھی کہ وہ فرشتے سارا دن یہ آوازیں لگاتے ہیں کہ نیکیاں کرنے والے، جنت کی طلب کرنے والے، اقبل، آگے بڑھ۔ تو وہی فرشتے یہ آوازیں بھی لگاتے ہیں ساتھ ساتھ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے گناہ کرنے والے، جہنم کی طرف جانے والے، اقصر، رک جا، جہنم بند ہے نا۔ زور لگا کے انسان جہنم کی طرف جا رہا ہے، سارا دن جھوٹ بولتا ہے، سارا دن غیبتیں کرتا ہے، دکان پہ بیٹھ کے حرام بیچتا ہے، جھوٹ بول کر سودے بیچتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، یا سارا دن فلمیں، گانے اور ڈرامے دیکھتا ہے۔ تو فرشتے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے آواز لگاتے ہیں، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، وہ گناہوں کے اندر اپنی زندگی کو مست کرنے والے، سارا دن نیٹ پر، فیس بک پر اپنی زندگی کو برباد کر دینے والے، اقصر، اب تو رک جا، جہنم بند ہے، بند ہو چکی ہے، اس کے دروازے بند ہیں۔ جس طرح جا رہے ہو نا کہیں لوگ کہ نہ جاؤ، یہاں روڈ بند ہے آگے، اب تو نہ جاؤ، رک جاؤ، اب بند ہو چکی ہے وہ۔ تو اللہ کی طرف سے فرشتے بھی یہ آواز لگاتے ہیں کہ اب جہنم والے کام کرنے والوں رک جاؤ، اب تو جہنم بند ہے، اب تو حرام کھانے سے توبہ کر لو، اب تو سود لینے سے توبہ کر لو، اب تو فلمیں، گانے اور ڈرامے نہ دیکھو، اب تو لوگوں کے حق جو تم نے غصب کیے ہوئے وہ واپس کر دو، اب تو جہنم والے کام نہ کرو، وہ جہنم بند ہو چکی ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے آتا ہے کہ ہمیں گناہوں سے روک دے، اور اگر ہم نہیں رکیں گے تو رمضان کا مہینہ چلا جائے گا، اور پھر آئے گا، بار بار آئے گا، پتہ نہیں ہماری زندگی میں پھر آتا ہے کہ نہیں آتا۔ ایک رمضان وہ بھی آئے گا جب ہم نہیں ہوں گے، اگر نیکیاں کریں گے، اپنے رب کو منا لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دیں گے، ورنہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ جس طرح پہلے لوگ بھی تھے، ان کی زندگیوں میں بھی رمضان کا مہینہ آتا تھا، اب وہ نہیں ہے، رمضان پھر بھی آ گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک دن ہم نہیں ہوں گے، رمضان کا مہینہ پھر بھی آ جائے گا۔ اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ گناہ نہیں چھوڑتا نا، رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں۔ جو انسان گناہ نہیں چھوڑتا اس کو روزوں کا اور نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو بندہ قول الزور، جھوٹ بولنا، غیبتیں کرنا، جو بھی زبان کے گناہ ہیں ان کو نہیں چھوڑتا، والعمل به، اور قول الزور پر عمل کرنا، سارا دن بیٹھ کر فلمیں دیکھتا ہے، سارا دن حرام کھاتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں اس کے، تو ایسا بندہ اللہ رب العالمین کو حاجت اور ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ مقصد یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ نہیں کہ خوراک کی کمی تھی، خوراک کی کمی ہو گئی تھی اللہ کے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک مہینہ چلو بھوکے رہ جاؤ، یہ بات نہیں ہے۔ اصل مقصد تو تربیت کرنا ہے نا، تو اسی لیے فرمایا جس کی تربیت نہیں ہو رہی، سارا دن حرام تو اس نے چھوڑ دیا، صبح سے لے کر شام تک اس نے حلال پانی نہیں پیا، حلال کھانا نہیں کھایا، جیسے ہی افطاری ہوئی، افطاری کے اندر ہی وہ پھل اور وہ فروٹ لے آیا جو حرام کی کمائی سے اس نے خریدے تھے، کیا فائدہ اس کا؟ رشوت کے پیسوں سے افطاریاں کراتا رہا، یا جیسے ہی افطاری ختم کی اس نے سگریٹ لگانا شروع کر دی، نسوار دی، حقہ پیا، حرام کے کاروبار کیے۔ تو ایسے بندے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہے۔ تو رمضان کا مہینہ گناہ چھوڑنے کے لیے آیا ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، اور سارا دن اللہ کے فرشتے آواز لگاتے ہیں کہ گناہ چھوڑ دو،
تو ہم بھی خود بھی گناہ چھوڑیں اور جس انسان کو دیکھیں کہ وہ گناہ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اسے کہیں کہ اب رک جا، اب رک جا، اب تو داڑھی منڈانا چھوڑ دے، اب تو سگریٹ پینا چھوڑ دے، اب تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اب تو حرام نہ کما، اب جہنم بند ہے اور اللہ کے فرشتے بھی آواز لگا رہے ہیں، ہم بھی آواز لگائیں، ہم بھی خود بھی رکیں اور دوسروں کو بھی روکیں۔ اور تیسرا کام، بلکہ چوتھے نمبر پر، رمضان المبارک کا مہینہ ہماری کیسی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان کے مسائل اللہ تعالیٰ نے جس رکوع میں بیان کیے، تو سارے مسائل بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کی کبریائیاں بیان کرو کہ اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ تمہیں دیا ہے۔ لعلکم تشکرون، اللہ کا شکر ادا کرو کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے تمہیں دیا ہے کہ اس میں تم زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر کے اللہ کے فرما بردار بن جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ رمضان ہمیں شکر گزار بندہ بنانے کے لیے آیا ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بن جائیں، ناشکریاں چھوڑ دیں۔ اور یہ جو آج ہمارے حالات ہوئے ہیں نا کہ ساری دنیا بند ہو چکی ہے، یہ ناشکری کا نتیجہ ہے، ناشکری کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک بستی کی مثال بیان کی ہے، فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، کہ اللہ ایک بستی کی مثال بیان کرتے ہیں جو بڑی امن والی اور مطمئن تھی، داخلی طور پر بھی امن تھا، بیرونی بھی امن تھا۔ دو لفظ بولے ہیں نا، آمنہ اور مطمئنہ، داخلی بھی امن تھا، خارجی بھی امن تھا۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس بستی والوں کا رزق ہر طرف سے آتا تھا اور ہر موسم میں آتا تھا، وافر مقدار میں آتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فکفرت بانعم اللہ، اس بستی کے رہنے والے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرنے کی بجائے فکفرت، ناشکری کی، اللہ کی ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، ہم نے دنیا کے اندر جو عذاب دیے وہ دو تھے، لباس الجوع، ہم نے بھوک کا لباس پہنا دیا، والخوف، اور خوف کا لباس پہنا دیا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ نے ایک بستی کی مثال دی ہے، اور ہم اپنے حالات کو دیکھیں تو ہم پر بالکل فٹ آتی ہے کہ ہمارا ملک پاکستان کتنی بڑی اللہ کی نعمت تھا اور آج بھی نعمت ہے۔ کون سی ایسی نعمت جو یہاں نہیں تھی، کون سا ایسا موسم جو یہاں نہیں تھا، کون سا پھل نہیں تھا، کون سی معدنیات کے ذخائر یہاں نہیں تھے، سب کچھ تھا، لیکن کون سا ایسا جرم اور گناہ ہے جو ہم نے اس پاک سرزمین پر نہ کیا ہو۔ اللہ کا شکر کرنے کی بجائے ناشکریاں کی گئیں، سودی نظام رائج کیا گیا، شرک و بدعات کو پروموٹ کیا گیا، اور زنا، فحاشی، عریانی، حرام خوری، بے راہ روی، مسجدوں سے دوری، یہ سارے گناہ ہم نے کیے۔ تو اللہ رب العالمین نے آج بھوک کا لباس پہنا دیا، خوف کا لباس پہنا دیا۔ کئی لوگ بھوکے ہیں جن کے کاروبار بند ہو چکے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے۔ کئی لوگ دیہاڑی دار مزدور، اب وہ کھانے کے لیے بیچارے پریشان ہیں، ان کے بچے بھوکے ہیں۔ اور خوف کا لباس تو سب کو پہنا دیا گیا نا، ہر طرف خوف و ہراس ہے کہیں مجھے یہ بیماری نہ لگ جائے۔ تو یہ اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ بھیجا ہے کہ آئیں اس سے، اب بھی جس نے نہیں سدھرنا نا تو وہ کب سدھرے گا؟ یہ سارے حالات دیکھ کر بھی اگر نہیں سدھرنا تو کب سدھریں گے ہم؟ کہ اللہ کا گھر ہم پر بند کر دیا گیا ہے، اس سے بڑی اور کیا ہوگی ہمارے لیے بات کہ اللہ کا گھر بیت اللہ وہ انسانوں کے لیے بند ہے، جہاں لاکھوں اور کروڑوں لوگ جا کر اللہ کو سجدہ کرتے تھے۔ یہ اللہ کی ناراضگی نہیں تو اور کیا ہے؟ جو مرضی ہو اللہ تعالیٰ، یہ سارے حالات اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے نا۔ ہمارا ایمان ہے کہ کائنات کا ایک پتا اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتا، وہ رب کا گھر ہے تو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہے۔ ہم اپنے گھر کا دروازہ اسی پر بند کرتے ہیں نا جس پر ہم ناراض ہوں گے، یہ نہ آئے، اس کی شکل ہم نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو ابھی کچھ شرائط پر اجازت ملی ہے مسجدوں میں آنے کی، تو آئیں اور پوری توبہ کریں، جھک جائیں اللہ کے سامنے، گڑ گڑائیں، آنسوؤں کو بہا دیں، اللہ سے معافیاں مانگیں کہ اللہ جو ہو گئی ہو گئی، آج کے بعد ہم تیرے ہیں، تیرے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا، تو اللہ رب العالمین ہمارے حالات کو بہتر کر دیں گے۔ ایک ہی یہ ہتھیار ہے دعا کا کہ جب ساری دنیا نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، وہ بڑے بڑے ملک جو کہتے تھے ہمارا سیکورٹی نظام بڑا مضبوط ہے، ہم بڑے پاورفل ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں پہلے پکڑا ہے، ان کے نمبر پہلے ہیں۔ جو کہتے تھے نا یہ زلزلے، یہ سیلاب، یہ طوفان تو ان ملکوں میں آتے ہیں جو غریب ملک ہیں، یعنی کیا نظام ٹھیک نہیں ہوتا، یہ سب کہا کرتے تھے۔ اللہ نے اب انہی کو پکڑا ہے۔ ایک کرونا سے جواب دیا کہ اب بتاؤ
کہاں ہے تمہاری ٹیکنالوجی، کہاں ہے تمہاری سائنس، اور بڑی بڑی تمہارے باتیں اور دعوے کدھر گئے؟ تو ایک ہی حل ہے۔ اور آج دیکھیں کہ امریکہ کی اسمبلی میں قرآن کی تلاوت ہوئی ہے، بڑے بڑے اللہ کے باغیوں نے قرآن پڑھنا اور اذانیں دینا اور رب کے سامنے جھکنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج کلمہ پڑھنے والے پھر بھی فلمیں دیکھ رہے ہیں، کئی نوجوان گانے سن رہے ہیں، گاڑیوں میں اب تک گانے بند نہیں کیے، فلمیں اور ڈرامے، بیہودہ ویب سائٹیں، سب کچھ چل رہا ہے۔ تو اب نہیں سدھریں گے تو کب سدھریں گے؟ تو یہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اللہ سے توبہ کریں اور پکی اور سچی توبہ کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے حالات کو بہتر فرما دیں۔ اور اگلا جو کام رمضان جو ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے کہ ہمارے نفس پر ہمیں کنٹرول سکھانا چاہتا ہے، کہ جو ہمارا نفس ہمارے گناہوں پر ابھارتا ہے، اور جتنی بھی دنیا کے اندر خرافات اور بگاڑ آتے ہیں نا، لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں، یہ نفس پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اندر رکھا ہے، انانیت ہے اور خود پسندی ہے انسان کے اندر، لیکن جب ان جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو انسان لڑائی جھگڑے پر، قتل و غارت پر اتر آتا ہے۔ لیکن روزے کے ساتھ تربیت ہوتی ہے انسان کی کہ جب انسان بھوکا ہے، پیاسا ہے، پانی بھی موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن اپنے آپ پر کنٹرول کر کے وہ پانی نہیں پیتا، کھانا نہیں کھاتا، اپنی خواہشات کو پورا نہیں کرتا، کنٹرول کرتا ہے، تو یہ ایک مہینہ تربیت کے ساتھ اس پر کنٹرول آ جاتا ہے کہ وہ کل کو جھگڑتا نہیں ہے، لڑتا نہیں ہے، وہ بیہودہ باتیں نہیں کرتا، وہ پھر صبر کرتا ہے۔ کوئی ایسے دنیا کے اندر، حالات کے اندر، معاملات میں ایسا ماحول پیدا ہو جائے، پھر اس پر اپنے آپ پر کنٹرول ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اپنی خواہش نفس پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، اور اسی طرح یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں ہمدردی، غم خواری اور اخوت کا بھی درس دیتا ہے کہ ہم عام حالات میں غریبوں کے مسائل اور ان کی تکلیفوں کو محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ جب ایک بندے کے پاس ہر قسم کی نعمتیں اور آسائشیں موجود ہیں تو اسے کیا پتہ کہ غریب کی بھوک کیسی ہوتی ہے، پیاسے بندے کو پانی کی پیاس کی شدت اور تکلیف کیسے ہوتی ہے، کہ ایک انسان کو کیسے اندازہ ہو سکتا ہے؟ جیسے انسان کو بھوک لگنے سے پہلے کھانا مل جاتا ہے، پیاس لگنے سے پہلے قسم و قسم کے مشروبات اس کے لیے موجود ہیں، تو اس کو کیا خبر کہ غریب کے دکھ اور درد کیا ہوتے ہیں، غریبوں کے مسائل کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ اخوت اور درس دیتا ہے کہ جس طرح ہم ایک دن پورا بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں تاکہ ہمیں بھی احساس ہو کہ جن لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہوتا، جن کے بچے بھوکے ہوتے ہیں، ان پر بھی خرچ کریں، ان کو دینے والے بن جائیں، ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے۔ اور اسی طرح یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں پورے کا پورا گناہوں سے نکال کر جنتی بنانے کے لیے آیا ہے، جنتی بنانے کے لیے آیا ہے کہ پورے کے پورے ایسے رمضان گزارو کہ رمضان کے آخر میں آپ کو پتہ چلے کہ اب اگر اسی حال میں میری موت ہو گئی تو اللہ مجھے ضرور جنت دے گا۔ اس حال میں، اور ابھی بھی اگر کوئی بندہ ہم میں سے ایسا ہے نا، اسی وقت اس کی یہ کیفیت ہے کہ اگر ابھی مجھے موت آ جائے تو میرے اپنے رب کے سامنے حساب دینے کے لیے میں کھڑا ہوں، حساب دے سکوں گا، میرا رب مجھے ضرور جنت دے دے گا، تو وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ اگر گناہوں سے بھری ہوئی ہے زندگی تو یہ رمضان کا مہینہ ایسے گزاریں کہ جب رمضان کی آخری راتیں ہوں، ہمارا دل یہ کہے کہ اگر اب ہمیں موت آ گئی نا تو ہم اپنے رب کو حساب دینے کے لیے حاضر ہیں، ہمارا رب ہمیں ضرور معاف کر دے گا۔ یہ اس لیے آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منبر پر قدم رکھا، حدیث آپ نے سنی ہے، فرمایا جس بندے نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کرا سکا نا، جہنم سے اپنے آپ کو نجات نہ دلا سکا، وہ تباہ ہے، وہ برباد ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ تو اس ہلاکت سے بھی بچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہو، جبریل امین نے آمین کہی ہو، وہ دعا رد تو نہیں ہوگی نا؟ تو ابھی سے یہ تیاری کریں، اس رمضان المبارک کے مہینے میں بخشش مانگیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اس قرآن کے قریب کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس قرآن سے دور ہو گئے ہیں ہم، جتنے دور ہوئے ہیں اتنے ہی ہم پریشان ہوئے ہیں اس قرآن سے دوری کی وجہ سے۔ اس قرآن کے قریب آئیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیے ہیں نا، پیدا کرنے کے بعد یہ کتاب دی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی بڑا انجینئر کوئی بھی چیز تیار کرتا ہے نا، یہ موبائل ہے، کوئی بھی پروڈکٹ ہوتی ہے، اس کو بنانے والا اس کے چلانے کا طریقہ اسے سکھاتا ہے۔ طریقہ وہ ایک گائیڈ بک دیتا ہے ساتھ کہ اس کو پڑھو اور اس کے مطابق اس کو چلاؤ گے تو ٹھیک چلے گی، ورنہ اپنی مرضی کرو گے تو خراب ہو جائے گی۔
اللہ رب العالمین نے بھی ہم سب انسانوں کو پیدا کیا اور بنایا اور ہمیں ٹھیک چلانے کے لیے یہ قرآن دیا ہے، یہ گائیڈ بک ہے۔ اسے پڑھ کر زندگی بسر کریں گے تو سکون سے رہیں گے، اطمینان سے رہیں گے، امن سے رہیں گے۔ اسے نہیں پڑھیں گے، اس سے دور ہوں گے تو پریشان ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے قوموں کو بلندی دیتے ہیں اور اسی قرآن کو چھوڑنے کے نتیجے میں قوموں کو اللہ تعالیٰ پست کر دیتے ہیں۔ اور رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، مساجد میں بیٹھ کر سیکھیں، پڑھیں اور گھروں میں بیٹھیں۔ اور آج کل تو ہم فری ہیں نا، ادارے بھی بند ہیں، دفتر بھی بند ہیں، کالج، یونیورسٹیاں، سکول، سب کچھ، دکانیں بھی بند ہوئی پڑی ہیں۔ جن انسانوں کو نا ساری زندگی وقت نہیں ملتا تھا نا، اب ان کے پاس وقت ہے، بڑا وقت ہے۔ اسی وقت کو غنیمت جانیں اور سارا دن فلموں میں، گانوں میں، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے آپ کو برباد نہ کریں، بلکہ قرآن ہاتھ میں پکڑ لیں۔ نہیں پڑھنا آتا تو نورانی قاعدہ پکڑ لیں اور آ جائیں مسجد میں قاری صاحب کے پاس کہ میرا قرآن درست کرا دو۔ جس قرآن نے ساری کائنات کو درست کر دیا ہے، تو ہم بھی قرآن پڑھیں گے تو ہماری زندگی بھی درست ہو جائے گی۔ دیکھ کر بھی پڑھیں، کم از کم روز کا ایک پارہ تو پڑھیں نا، کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو اور ایک قرآن کا ختم بھی ہمارا ہو جائے۔ اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے اتنا پڑھیں، تاکہ اللہ رب العالمین ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔